رخصتی کیسے ہونی چاہیے؟ رخصتی کا طریق جو سادہ سا ہے نا، وہ کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ والد، لڑکی کا والد لڑکی کو اپنے داماد کے گھر چھوڑائے اور دعاؤں کے ساتھ چھوڑائے. لیکن اگر کچھ لوگوں کو بلانا بھی ہے تو 5-10 لوگوں کو بلا لے، لڑکا خود آئے، 2-4 لوگ آئیں اور اپنی چیز لے جائیں. بس اتنا آسان کام ہے جس کو ہم نے اتنی مصیبت بنا لیا ہوا ہے اور اپنے اوپر مشکل بنا لیا. حدیث کے اندر آتا ہے برکت والا نکاح ہوا ہے جس میں آسانی ہو، یعنی مال بھی کم خرچ ہو اور بہت آسانیاں ہوں. تو ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا لیا تو برکتیں خود بخود باہر نکل گئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بی بی فاطمہ کی رخصتی کی تو بعض روایات میں چند باتیں آتی ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شب رخصتی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلہا اور دلہن کو بلایا، ایک پیالہ منگوایا اور پانی میں اس میں منگوا کر سورہ اخلاص اور آخری دونوں صورتیں پڑھ کر دم کیا. پہلے دلہا کے سر اور کندھے کے درمیان چھڑکا اور دعا مانگی، اللہم انی اعیذھا بک، اور اس کے بعد دوسرا پیالہ اس میں پانی تھا، یہی تینوں صورتیں اس پہ بھی پڑھ کے دم کی اور دلہن کے سامنے اور سر کی طرف چھڑکا اور دعا پڑھی بسم اللہ البرکہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا اور اپنی بیٹی اور داماد کو دعائیں دیتے رہے. اور آپ خود چھوڑ کے آئے تھے، خود قریب گھر تھا، ساتھ تھا. تو رخصتی کے لیے بھی اہتمام اور یہ ساری لمبی چیزیں، یہ سب تکلیف کا ذریعہ ہیں، مشکل بڑھانے کا ذریعہ ہیں، برکت کو ختم کرنے کا ذریعہ. زیادہ مال خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا مال، اپنی ہمت، اپنی طاقت خرچ کر کے پوری کوشش کرتا ہے کہ میری بیٹی کی زندگی سے برکت نکل جائے. اپنا جان مال وقت نکال کے برکت نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور خاوند کو چاہیے جب پہلی ملاقات ہو تو ایک دعا ہے بیوی کا جو ہے نا وہ بال پکڑ کے دعا کرنا، وہ بھی دعا کرے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم شادی کرو اور رخصتی کی رات ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اور بیوی کو بھی حکم دو کہ وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھے. اس سے اللہ پاک گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا. جب میری شادی ہوئی 1999 میں، مجھے خیر اس دن اس سنت کا علم نہیں تھا. ہمارے ایک قریبی رشتہ دار ہیں، نکاح کے بعد وہ مبارکباد دینے کے لیے آئے تو جس طرح معانقہ ہوتا ہے گلے لگتے ہیں تو گلے لگے اور میرے کان میں انہوں نے کہہ دیا یہ حدیث مجھے سنا دی. تو وہ مجھے یاد بھی رہی، اللہ نے عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی. اس کے بعد بہت سارے نکاح کے موقع پہ دلہا کو میں یہ کہہ بھی چکا ہوں، پتہ نہیں کس نے کیا عمل کیا ہوگا. تو یہ پہلی رات کا ایک سنت عمل ہے، یہ کرنا چاہیے. شوہر بیوی کی خلوت کی باتوں کو بیان کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. میاں بیوی کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انہی کے اندر ہے. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ تو میں نے ترغیب کے لیے بتائی ہے. میاں بیوی کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر کرنا گناہ ہے. اچھا، رخصتی رات کو بھی ہو سکتی ہے، دن میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. نکاح ہونے کے بعد کوشش ہو کہ بس سادگی سے ہو جائے اور جلدی ہو جائے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کس کی بیٹی ہیں بتائیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے کتنے قریبی ساتھی ہیں اور مالدار بھی ہیں. ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، غریب نہیں تھے، وہ تاجر تھے. فرماتی ہیں امی عائشہ کہ میں لڑکیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو میری امی آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئیں، کہا کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، اور مجھے انہوں نے سنوارا، صاف ستھرا کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا دیا. یہ آقائے دو جہان کی حبیب خدا کی رخصتی کا واقعہ ہے. کوئی اہتمام نہیں، کوئی خاندان والوں کو بلانا نہیں، جو موجود ہیں بس تیار کیا تھوڑا بہت، اور نہ کوئی بیوٹی پارلر، نہ کوئی گھنٹوں کی بات، اور چھوڑ کر آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. لڑکی کی جب رخصت ہو تو کسی مانوس عورت کو رخصتی کے وقت لڑکے کے گھر بھیجنا یہ سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رخصت کیا تو اس وقت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ بھیجا گیا تھا، وہ ساتھ آئی تھیں. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں اسماء بنت عمیس ہوں، اور پھر کہا کہ رخصتی کی رات کسی لڑکی کو، کسی مطلب دلہن کو کسی کی ضرورت بعض دفعہ پڑ جاتی ہے، نیا گھر ہوتا ہے، ایک شرم ہوتی ہے اور ایک جھجک ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کا معاملہ معلوم نہیں ہوتا، تو گھر کی کوئی بڑی عورت ذمہ دار اور اچھی ہو، اعتبار والی ہو، تو ان کو بھیجنا یہ سنت ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت اسماء کو دعا دی اور فرمایا کہ تم معتبر ہو،
تمہارا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ رخصتی کے وقت لڑکی کو آراستہ کرنا یہ سنت ہے، یہ جائز ہے۔ رخصتی کے وقت لڑکی کو آراستہ کرنا یہ جائز ہے۔ نبی علیہ السلام بی بی فاطمہ کی رخصتی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اپنے چچا کے لڑکے سے کر دیا ہے، اور اس کا مرتبہ جو محبت کا میرے دل میں ہے تم لوگوں کو معلوم ہے۔ اب میں ان کی رخصتی کرنے والا ہوں، لو ان کو لے لو، یعنی فاطمہ کو لے لو۔ بس عورتیں کھڑی ہوئیں، ان کو خوشبو وغیرہ سے آراستہ کرنے لگیں، کپڑے پہنانے لگیں اور زیور وغیرہ جو تھے وہ پہنانے لگیں۔ مناسب جو گھر کے اندر چیزیں موجود تھیں ان کی مناسب سے تیاری کر کے ان کو رخصت کر دیا۔ یہاں کیا معلوم ہوا کہ جو اسباب گھر میں آسانی کے ساتھ موجود ہیں ان سے تیاری۔ بیوٹی پارلر کا کوئی حکم یہاں سے ثابت نہیں ہوتا، اور ہر شادی کے ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا، یہ بھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اور آج کل تو یہ مصیبت بن گئی کہ لڑکی والوں کو کہتے ہیں کہ جی اس کی بہنیں، دلہا کی بہنیں اتنی ہیں اور فلاں اتنی ہیں، تو ان کے بھی جوڑے بھیجو، ان کے لیے بھی کچھ بھیجو۔ عجیب بے برکتی کی باتیں ہیں، جس سے زندگی میں گھروں میں بے برکتیاں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو گھر کے اندر جو وسائل موجود ہیں اس میں کر دیں۔ بیوٹی پارلر سے آج تو دیندار گھرانوں میں بھی یہ رواج پڑ گیا کہ بیوٹی پارلر جا کر تیار ہونا، میرے نزدیک تو یہ بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے کہیں پتہ لگ جائے یہ بچی بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی ہے، واللہ العظیم اللہ کی قسم مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہاں حیا اور پاک دامنی اور پورے پردے کا اہتمام ہے تو جائز تو چلو ہے، لیکن بہرحال کیا ضرورت ہے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا۔